रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ अब्दुल्ला सुल्तानी और आप देख रहे हैं बेला कश्मीरी चैनल। इस चैनल को सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मैं आज मुख्तलिफ अहम शख्सियात के वसाया को पढ़ रहा था, वसीयतनामों को। तो पढ़ते पढ़ते एक वसीयतनामा मेरे सामने आया। एक कोई आम शख्स तो नहीं था, क्योंकि मैं वसाया जो पढ़ रहा था वो तकरीबन दुनिया की नामवर और अजीम तरीन शख्सियात के पढ़ रहा था। तो उनमें एक बहुत बड़े आलम दीन और सियासी रहनुमा भी थे, उनका वसीयतनामा पढ़ा। अजीब बात है, यानी उनके वसीयतनामा उन्होंने लिखा हुआ नहीं था, बल्कि उन्होंने ज़ुबानी वसीयत की हुई थी। उन पर उनकी ज़िंदगी में 1400 FIR काटी गई। तो उन्होंने अपने बेटे को कहा कि ये 1400 FIR जो है ये मेरी कब्र में मेरे साथ, जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र में मेरे साथ दफन कर देना। अच्छा, पूछा गया कि क्यों, आखिर वजह क्या है? उन्होंने कहा कि ये जिनके नाम पर मुझ पे काटी गई हैं उन्होंने कब्र में आना है, उनको दिखाना है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपके नाम पर, आपकी नामूस पर पहरा देने के लिए, आपकी खत्म नबूवत पर पहरा देने के जुर्म में मुझ पर यह FIR काटी गई। तो फिर मुकदमा लगेगा, फिर एक अदालत कायम होगी और फिर देखा जाएगा कि जीतता कौन है और हारता कौन है। ये अल्लामा अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा शाखुल हदीस उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाफिज़ अल कारी खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैहि थे, तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमीर, जिन पर जो FIR काटी गई थी, वो काटने की जो सबब था वो था उनका दीन पर डट जाना, दीन को तख्त पर लाना और नामूस रिसालत पर पहरा देना, ख़त्म नबूवत पर पहरा देना, ये जुर्म था उनका। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे बुज़ुर्गों पर कितने कितने जुल्म ढाए गए, लेकिन फिर भी मौक़िफ़ जो था हमारे उलमा का, हमारे दीन के पहरेदारों का, वो था दीन को तख्त पे लाना, दीन की सरबराही, हुकूमत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक निज़ाम मुस्तफ़ा खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा, नबवी तरीके पर खिलाफत, ये था हमारे बुज़ुर्गों का नस्बुल ऐन, ये था हमारे बुज़ुर्गों का मकसद, ये था हमारे उलमा का मंशूर। और इसकी खातर हमारे उलमा ने जुल्म भी सहे, जेलें भी काटी, हमारे उलमा ने सख्तियाँ भी बर्दाश्त की, हत्ता कि शहादतें तक हुई। ये थे हमारे उलमा। इसी तरह बेशुमार हमारी तारीख़ का उठा ले तो जितने भी ख़त्म नबूवत पे जिसने पहरा दिया है, जिसने नामूस रिसालत पे पहरा दिया है, जिसने खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा के लिए कोशिश की है, वो अक्सरियत उलमा ही थे, एक बड़ी तादाद थी। क्योंकि याद रखें कि जो लोग कहते हैं ना कि सियासत में मौलवियों का क्या काम है, तो उनसे गुजारिश है, हज़रत सैयदना सरकार सबसे पहले सियासतदान हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा वो नबी आखिर ज़मा मौलवी सैयदुल मौलवीयीन। अच्छा, फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल भी है और मौलवी भी है, इस उम्मत के पहले मौलवी। फिर ले आए अबू बकर, उमर भी मौलवी, उस्मान भी मौलवी, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम वो भी मौलवी, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ भी मौलवी, इमाम हसन भी मौलवी, हज़रत अमीर मुआविया भी मौलवी, इमाम हुसैन भी मौलवी। आगे चलते जाएं तो वहाँ से लेकर
آج تک جس نے نظام مصطفیٰ کے لیے بات کی ہے وہ مولوی ہی تھے، علماء ہی تھے، فقہا ہی تھے، شیخ الحدیث تھے، وہ شیخ التفسیر تھے، وہ شیخ القرآن تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تک شریعت مسجد میں رہی، جب تک شریعت مسجد میں رہی، دنیا پہ عدل و انصاف قائم رہا، دنیا پہ مسلمانوں کو عزت ملی، دنیا میں اسلامی اسٹیٹ نے ترقیاں کی، مسلمانوں نے ترقیاں کی۔ جیسے ہی سیاست کو مسجد سے نکال دیا گیا، علماء کی کنٹرول سے سیاست کو الگ کر دیا گیا، تو پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں پہ زوال آنا شروع ہوا، مسلمانوں کی ریسرچ سینٹر بند ہو گئے، مسلمانوں کی تحقیق ختم ہو گئی، مسلمان پستی، زوال اور محکوم اور غلامی کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ آج بھی موقع ہے اسلام کو تخت پہ لانے کا، آج بھی موقع ہے۔ مسلمان دین جب تخت پہ آئے گا تب ہی مسلم عزت پائے گا۔ آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی عزت چاہیے، مسلمانوں کو فلاح و بہبود چاہیے، مسلمانوں کی ترقی چاہیے۔ مسلمانوں کو اگر مستحکم ہونا ہے تو پھر وہی نظام کو لانا پڑے گا، اس نظام کو لانا پڑے گا جس نظام کے ذریعے سے مسلمان عزت پائیں گے، اور وہ نظام ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نظام ہے خلافت علی منہاج النبوہ، کہ خلافت اسلامی، خلافت اسلامیہ وہ بھی نبوی طریقے پر، تب ہی جا کر مسلمانوں کو عزت بھی ملے گی، مسلمانوں کو آزادی بھی ملے گی۔ آج کشمیر کا مسئلہ پچھلے 70-78 سال سے پینڈنگ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہی وجہ ہے کہ ایک تو کشمیری متحد نہیں ہے۔ جب کشمیری متحد ہو جائیں گے اور یہ اسلام پر متحد ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں۔ اور سیاسی پارٹیوں کا کہیں تو آدھے کشمیری ایک پارٹی کے، آدھے دوسری کے، آدھے تیسری کے، کچھ خود مختار کشمیر کے اور کچھ الحاق کے جو ہے نا وہ قائل ہیں۔ اچھا، کشمیری جب بھی متحد ہوں گے تو وہ اسلام پر ہوں گے، اسلامی نظام پر ہوں گے، خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ پر ہی کشمیری متحد ہو سکتے ہیں۔ اور جب کشمیری متحد ہوں گے تو اسلامی نظام پہ متحد ہوں گے، اسلامی نظام کے تحت، اسلامی نظام کے تحت ہی جو ہے وہ کشمیر آزاد ہوگا۔ اگر آپ فلسطین کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ برما کی اندر مسلمانوں کا ہولڈ ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ شام کے اندر ظلم ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلسطین کو آزادی مل جائے، کشمیر کو آزادی مل جائے، تو پھر نظام کو بدلنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اور موجودہ اس کشمیر کے اندر جو ہے وہ مہنگائی ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پٹرول سستا ہو جائے، آٹا سستا ہو جائے، یہاں پہ روزگار ہوں، بے روزگاری ختم ہو جائے، جو بھوک اور افلاس کے ساتھ مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ خودکشیاں ختم ہو جائیں، کم ہو جائے، بلکہ ختم ہو جائے، تو پھر آپ کو نظام بدلنا ہوگا، اور نظام بدل کر آپ کو اسلامی نظام کو لانا ہوگا، یہ جمہوری نظام کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ جمہوریت کا جو ہے وہ اس کی مثال کیا ہے؟ جمہوریت کی مثال، سب سے بڑی مثال جو ہے نا وہ جمہوریت کی یہ ہے کہ ایک شراب کی بوتل لے لے، اس کے اوپر لگا دے اسلامی شراب۔ یہی چیز ہے کہ جمہوریت جو ہے یہ امیر کی حکومت ہے، امیر کے لیے ہے، امیر کے مفاد کے لیے۔ اس میں تو غربا کے بارے میں تو کچھ ہے ہی ذکر نہیں ہے۔ اس کا اشرافیہ کی حکومت ہے، اشرافیہ کے لیے، اشرافیہ کے فائدے کے لیے۔ اس کے علاوہ عوام کے لیے، غریب کے لیے تو یہ موت سے بدتر ہے۔ اس لیے خلافت جو ہے، اسلامی نظام جو ہے وہ دے رہا ہے، غریبوں کی حکومت ہے، غریبوں کے مفاد کے لیے ہے، غریبوں کے حق میں ہے، اور غریب کو عزت دینے کے لیے ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا وہ مسلمانوں کو چاہیے کہ آج بھی متحد ہو جائے، اور خصوصاً یہ کشمیر والے جو ہے ان کو بھی چاہیے کہ آپ متحد ہو جائیں، متحد ہو کر ہی آپ اسلامی نظام کو لائیں، اور جب اسلامی نظام لائیں گے تو کشمیر آٹومیٹکلی آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اپنے آپ کو متحد کریں، مسلمانوں کو متحد کریں۔ جب مسلمان اتحاد کریں گے، اسلام تخت پہ آئے گا، ہر مسلم عزت پائے گا انشاءاللہ عز و جل۔